اور جب ہم ایسکیٹولوجی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں 3 بڑے اہم نظریات ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، جن کی روشنی میں اینڈ ٹائمز کی جتنی بھی بائبل مقدس میں پیش گوئیاں ہیں، باتیں ہیں، ان کی تشریح کی جاتی ہے۔ اوکے، تو یہ کیا 3 کون سے اسکول آف تھاٹس ہیں یا فریم ورکس ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مزید اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ پہلا تو یہ ہے جس کو انگریزی میں فیوچرسٹک کہتے ہیں، اس کا تعلق سارا مستقبل کے ساتھ ہے۔ اوکے، اور مستقبل میں یعنی جو چیزیں جو ہیں وہ ہونے والی ہیں، یہ جو اس اسکول آف تھاٹ کے حامی ہیں، جو اس نظریے کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں پوری ہوں گی۔ اوکے، یعنی اگر ہم متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کا وہ جو زیتون کے پہاڑ پر خطبہ ہے، اس میں زیادہ 24واں باب اور 25ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ مسیح خداوند نے اینڈ ٹائمز کے بارے میں بات کی ہے۔ تو اس میں ایسی باتیں بھی ہیں کہ وہ دیکھیں گے کہ ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور یہ سارا کچھ جو ہے اور سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور پھر ابن آدم کو بڑی قدرت کے ساتھ جو ہے وہ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ اب یہ ہے کہ اس اسکول آف تھاٹ کے جو حامی ہیں علماء بائبل کے، ان کا زیادہ فوکس ہے کہ ابھی یہ چیزیں پوری ہونے والی ہیں، اور ہر بات جو مسیح خداوند کی سیکنڈ کمنگ سے ہے، یعنی اس کی جو آمد ثانی ہے، اس کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی پوری ہوں گی مستقبل میں جا کے۔ تو یعنی ہر ایک مسیح کی جو بات ہے سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے اور جو پیش گوئی ہے، اس کو مستقبل کی روشنی میں دیکھ کر جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ بھی ہے اس میں، اگر ساری جو ہیں پیش گوئیاں ان کو ہم مستقبل میں دیکھیں گے تو پھر جو ہمارا حال ہے، جو ہمارا پریزنٹ ہے، اس کو پورے طور پر جو ہے نا وہ ایک طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک صحیح اپروچ نہیں ہے، یہ اس طرح سے بائبل مقدس کو ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری جو پریزنٹ لائف ہے مسیح میں، جو ہماری زندگی ہے اور جو ہمارا ایمان ہے، وہ پھر اس طرح سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو یہ ایک اس میں کٹیک بھی ہے جو اس نظریے کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے اوپر۔